جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ میرے عزیزو، اگر آپ یہ 7 کلمات کو دیکھیں، ان پر غور کریں تو آپ کو ان 7 کلمات پر 3 دعائیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر ہیں تو پہلی دعا جو ہے وہ پہلا کلمہ ہے، وہ کہتے ہیں اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری دعا جو ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ فائنل اور تھرڈ پریئر آن دا کراس جو ہے وہ آخری کلمہ ہے، لکھا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب اگر آپ اس لفظ کو جو مسیح خداوند نے کہا تمام ہوا، انگلش میں ہے اٹ از فنشڈ، اگر آپ اس ورڈ کو اس کی بیک گراؤنڈ میں یا سیٹنگ میں چلے جائیں تو یہ ایک اوریجنل گریک ورڈ سے ٹرانسلیٹ ہو کر انگلش میں اٹ از فنشڈ کہا گیا ہے، اور وہ اوریجنل گریک ورڈ جو ہے وہ ٹیسٹلیسٹیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام ہوا۔ ہم اپنے الفاظ میں روز کی بات چیت میں بھی اس لفظ کو یوز کرتے ہیں، تمام ہوا یا پورا ہوا یا ختم ہوا، لیکن یہ جو ٹیسٹلیسٹیا ورڈ ہے گریک سے جو ٹرانسلیٹ ہو کر انگلش میں اٹ از فنشڈ اور اردو میں تمام ہوا ہمارے تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں اسی لیے ان چیزوں کی بنا پر یہ ورڈ مسیح خداوند نے صلیب مقدس پر کہی۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو فارمرز ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جنہوں نے مختلف جانور مویشی اپنے پاس رکھے ہوتے تھے، اس میں مختلف قسم کے جانور تھے، گائے بھینسیں، بکریاں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ان کو کھیتی باڑی میں ضرورت ہوتی تھی، تو وہ ایک گروپ کا گروپ ان اینیملز کا، مویشیوں کا اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب ایک گروپ رکھا جاتا تھا تو اس میں ان کی بریڈنگ بھی ہوتی تھی، وہ نسل ان کی بڑھتی تھی۔ تو وہ جب کسی گائے کا، بھینس کا، بکری کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کا مالک اس کو دیکھتا تھا بڑے غور سے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں سب ٹھیک ہیں، غور سے دیکھتا تھا، نارمل ہے، ایب نارمل تو نہیں ہے۔ جب وہ سارا کچھ جائزہ کر لیتا تھا تو وہ یہ گریک کا ورڈ یوز کرتا تھا ٹیسٹلیسٹیا، وہ کہتا تھا، یعنی جس کا مطلب ہے کہ ابھی اس میں کسی چیز کی کمی رہ نہیں گئی، بالکل ہر لحاظ سے یہ اینیمل کا، یہ جانور کا بچہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، کسی چیز کی، کسی ایڈیشن کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، کوئی ہم اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ جو کچھ پیدا ہوا ہے اس جانور سے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی لنگڑا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، یا ایک کان نہیں ہے، بغیر کسی کمی کے پرفیکٹ ہے، ٹیسٹلیسٹیا، وہ اس ورڈ کو یوز کرتا تھا۔ اس کے ساتھ جو پینٹر ہیں، جو تصویریں بناتے تھے، مجسمے تراشتے تھے پتھر سے یا لینڈسکیپنگ کرتے تھے، یہ جو خوبصورتی ہے نیچرل، اس کی طرح کی خود ہی وہ لینڈسکیپنگ کرتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی بت تراشی کرتے تھے، پینٹ کرتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پینٹر ایک تصویر بنا لیتا تھا، اس میں سارے کلر لگا لیتا تھا، اس میں
پورے اس کی جو کمی بیشیاں تھی اس کو پورا کر لیتا تھا. کوئی اس میں ایسی جگہ رہ نہیں جاتی تھی جہاں وہ اس کا برش نہ جا کے پینٹ کا لگا ہو. تو وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ یہ ورڈ یوز کرتا تھا, ٹیسٹلیسٹیا, 2 بار اس کو کہتا تھا کہ پرفیکٹ, اس میں بھی کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی رنگ لگاؤں یا کوئی ایکسٹرا برش اس میں یوز کروں یا کسی جگہ پہ کوئی لائن مجھ سے مس ہو گئی ہے. ٹیسٹلیسٹیا وہ اس ورڈ کو یوز کرتا تھا, جس کا مطلب یہی ہے کہ اب میری اس تصویر میں کوئی کمی نہیں ہے, کچھ رہ نہیں گیا ہے, یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے, کوئی چیز اس میں باقی نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ یہ رہ گئی ہے. اٹس پرفیکٹ. تو بالکل خداوند یسوع مسیح نے یہی الفاظ استعمال کیے, اٹ از فنش. اب کوئی ایسی بات رہ گئی نہیں ہے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ کوئی چیز باقی ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چھٹا کلمہ یہ بیان کر کے ثابت کر دیا کہ اب کسی جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی برش لگانے کی, کسی پینٹنگ کی, کسی اور کو قربان کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. یہ پرفیکٹ ہے, ہر لحاظ سے یہ مکمل ہے. پھر یہ جو تمام ہوا ہے, یہ ورڈ جو ہے پوری بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو 3 جگہ پہ یہ لفظ جو ہے یوز کیا گیا ہے. اگر آپ جینیسس اس کا چیپٹر 2 ورس 1 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کو بنانے کا کام ختم ہوا, تمام ہوا. یعنی مسیح خداوند نے تمام کریشن کو, یہ ریفر کرتا ہے اس کی کریشن کو. یہ ورڈ جو ہے, لفظ جو ہے تمام ہوا, ختم ہوا, یہ کریشن کی طرف ریفر کرتا ہے کہ خدا نے کریشن کا کام جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے. اب کچھ باقی کریشن میں کچھ باقی کرنے کا رہا نہیں ہے. پھر یہ چھٹا کلمہ جو جان 19:30 میں لکھا گیا ہے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ تمام ہوا, یہ دوسری بار یہاں پر استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ. اس کے بعد آپ ریولیشن مکاشفہ 10 اور اس کی 7ویں آیت میں چلے جائیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے, بلکہ 7واں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندے نبیوں کو دیا پورا ہوگا. پھر اگر ریولیشن مکاشفہ 16 باب اور اس کی 17 آیت میں جائیں تو وہاں پیالوں کا ذکر ہے کہ ایک پیالہ الٹا گیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں اور چھٹا اور پھر 7واں. تو لکھا ہے اور 7واں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا. جب یہ 7واں آخری پیالہ اس کے مقدس, اس کا تخت جو مقدس میں ہے اس کے آگے الٹا تو وہاں سے یہ آواز آئی ہو چکا. ختم ہونا, تمام ہونا, ہو چکا, یہ ایک ہی ورڈ ہے اور 3 بار اس بائبل میں, بائبل مقدس میں شروع سے لے کر جینیسس سے لے کر آخر تک جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد میں نے ذکر شاید اپنے پچھلے سنڈے کی عبادت میں جو میں نے سرمن پیش کیا تھا اس میں کہا تھا کہ نجات کے لیے ایک تشبیہ میں نے دی تھی کہ ایک دروازہ ہے, ایک ڈور ہے جو ٹرن ہوتا ہے 2 چیزوں پر. جیسے قبضے لگے ہوتے ہیں کہ 2 ہنجز ہیں جو لگی ہوئی ہیں, ایک مسیح خداوند کی صلیبی موت ہے اور دوسری جو ہے اس کا جی اٹھنا ریزوریکشن ہے اور اس تک جانا ہے مسیح خداوند نے. لیکن راستے میں جب مسیح خداوند جاتے ہیں
تو وہاں پر اسے ایک شیطان کا سامنا کرنا ہے. ایک موت جو ہے اس کے سامنے ہے. اسپرچول ڈیتھ کی میں یہ بات کر رہا ہوں. ہماری جو روحانی موت ہے اس کے بارے میں ایک شیطان کا مقابلہ ہے, ایک گناہوں کا مقابلہ ہے, اور ایک اسپرچول ڈیتھ ہے. خداوند یسوع مسیح اس پر فتح پا کر اور اس دور تک جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہمارے کفارے کے لیے صلیب پر پیش کرتے ہیں اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں, اور نجات کا دروازہ جو ہے ہمارے لیے کھل جاتا ہے. لاسٹ میرے عزیزوں, کوہ کلوری کا سما ہے. 3 صلیبیں ہم دیکھتے ہیں. درمیان میں خدا یسوع مسیح ہیں. ایک طرف ایک ڈاکو ہے, ایک دوسری طرف دوسرا ڈاکو ہے. اس کے ساتھ مسیح خداوند کے ساتھ لٹکائی گئی ہیں. ایک صلیب جو ہے وہ ہمیں نجات دیتی ہے, سالویشن ہمیں دیتی ہے. ایک صلیب جو ہے ایکسیپٹنس دیتی ہے اس ڈاکو کی طرح, اور ایک اس ڈاکو کی طرح ریجیکشن پیش کرتی ہے. میرے عزیزوں, ہم کون سی صلیب کے پاس کھڑے ہیں؟ کیا جو